سر آپ کافی وقت گزر گیا ہے، کے پی کے جو گورنر ہیں وہ کمپلیٹلی انکاری ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ابھی مجھے مشاورت کرنی ہے، میں دیکھوں گا، ممکن ہو سکتا ہے تو نہیں ہو سکتا۔ اب ٹائم تو گزرتا جا رہا ہے، اب وہ کچھ اس کے اوپر ہل جل نہیں رہے، تو بنے گا کیا؟ یہ مذاق جو سمجھ رہا ہے نا، بڑا مزے سے گورنر کر رہا، اس کو ایک نوٹس جائے سپریم کورٹ سے اور جانا چاہیے، اس کو اطلاع آ جائے گی، پھر خود ہی لندن اور واشنگٹن سے اس کی طبیعت بدل جائے گی۔ یہ لحاظ کر رہے ہیں چیف جسٹس صاحب، اور یہ مذاق جس طرح کر رہا ہے، جس طرح کروڑ مروڑ کے پیش کیا ہے لا منسٹر اور اٹارنی جنرل نے، کسی کی کیا مجال ہے کہ سپریم کورٹ کے کا اس طرح مذاق کرے، اتنا مذاق اڑائے؟ یہ کوئی مطلب ہے؟ سول کورٹ بھی ہو تو اس کے پاس وہ اس سے برداشت نہیں کرتی۔ بس یہ چیف صاحب ذرا یہ تھوڑا سا نرم طبیعت کا ہے، بٹ اس کی جو ججمنٹ ہے، اٹ از بائنڈنگ آن ون اینڈ آل، اور کوئی اس کو ڈس اوبے نہیں کر سکتا۔ کسی محکمے کا، کسی ادارے کا سربراہ ہو، یا گورنر ہو یا کوئی اور ہو، نو بڈی کین ڈس اوبے the order of the Supreme Court of the 3 judges۔ یہ مسخ کرنے کی کوشش کی ہے لا منسٹر اور اٹارنی جنرل نے کہ جی وہ 7 ججز کا فیصلہ۔ بھائی دنیا بدل جائے، مجھے یہ سمجھ نہیں آتی۔ میں نے کبھی سنا نہیں زندگی میں، 55 سال خاور صاحب مجھے اس وکالت کے شعبے میں ہو گئے ہیں ماشاءاللہ، اور میں نے کبھی یہ سنا نہیں کوئی کہ 5 ججوں نے ایک کیس سنا ہو، 5 ججوں نے فیصلہ دے دیا ہو، 2 ججوں نے اختلاف بھی کیا ہو، انہوں نے یہ تسلیم کیا ہو کہ 5 ہی بیٹھے ہیں، کیونکہ چیف جسٹس صاحب پریزائڈنگ آف جج نے کہا ہو کہ پہلے جملے میں ہی کہ بائی دس ججمنٹ آف 3 against 2 وی آرڈر۔ اب وہ 3 against 2 ان کے سامنے کہہ رہے ہیں چیف جسٹس صاحب، وہ 2 جج دوسرے کوئی اور بیٹھے نہیں، 7 ممبر بینچ نہیں ہے یہ، اور وہاں سے فیصلہ ہوتا ہے ایک فٹ نوٹ کی بنیاد پہ، جس میں یہ ایڈمٹ کیا گیا ہے ججز، مائنورٹی ججز سے بھی، کہ بینچ واز کانسٹیٹیوٹیڈ وچ مینز ری نوٹیفائی۔ اب وہ بینچ ری نوٹیفائی ہو کے 5 جج رہ گئے، 5 ججوں نے فیصلہ دیا ہے، اور لا منسٹر اور اٹارنی جنرل باہر نکال کے استدلال دیتے ہیں کہ جی یہ تو مائنورٹی فیصلہ ہے، اصل میں 7 ججز ہیں۔ وہ 2 ججز نکل گئے ہوئے ہیں، اپنی مرضی سے نکلے ہیں، انہوں نے جنہوں نے چوائس بھی دی ہے چیف جسٹس کو کہ آپ چاہیں گے اگر مجھے بلانا تو بلا لیجیے گا، ورنہ میں کوئی ہم نہیں ہے اس پہ بینچ پہ۔ بالکل انہوں نے ری کانسٹیٹیوٹ کر دیا تھا، انہوں نے کہا جی ری کانسٹیٹیوٹ کر لیں بینچ کو، واضح لکھا ہوا اس فٹ نوٹ کے اندر بھی واضح لکھا ہوا ری کانسٹیٹیوٹڈ بینچ ہے۔ اب اس میں کس طرح یہ کر سکتے ہیں کہ میں نے استدلال اس قسم کا سنا ہی نہیں، اور مذاق اڑاتے اٹارنی جنرل اور لا منسٹر جا رہے ہیں۔ دے شوڈ ہیو بین سمنڈ بیک، وہیں سے واپس ان کو واپس بلایا جانا چاہیے تھا۔ اچھا ارتضا صاحب، آپ کے ساتھ خبر یہ شیئر میں کرتا چلوں کہ حکومت پر یقین ہے کہ یہ جو سارے کا سارا انتخابات کے حوالے سے معاملہ ہے کے پی اور پنجاب میں، یہ ہم جو ہے نا اس کو جو ہے ڈریگ کر کے واپس سپریم کورٹ میں لے جائیں گے، اور کسی نہ کسی توجیہ کے بدلے کہ جناب فنڈز نہیں ہیں، سیکیورٹی کے معاملات ہیں، یا پھر آپ اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی ایک ہم جو آلریڈی ایک پریشر انہوں نے کریٹ کیا ہوا ہے عدالت کے اوپر کہ جی آپ نے انصاف نہیں کیا، تو آپ کو یہ معاملہ دوبارہ سے عدالت میں جاتا ہوا نظر آ رہا ہے، یا پھر پرامن طریقے سے یہ انتخابات ہو جائیں گے دونوں صوبوں کے اندر؟ سر انشاءاللہ ہوں گے۔ کوئی مجال ہے کسی کی کوئی انکار کرے سپریم کورٹ کو؟ کس طرح کیا یہ سمجھ رہے ہیں یہ 80 کی دہائی ہے کہ سپریم کورٹ کو سمجھا جائے جو الٹا پلٹا کرتے رہے، حلف لیتے رہے، یہ کرتے رہے؟ یہ اب 2007 کے بعد کی سپریم کورٹ ہے، اور یہ 2007 کے بعد کی قوم ہے، اور اس میں وکلاء بھی 2007 کے بعد کے ہیں، اور یہ اس میں ریڈ لائن اگر وہ کہتا ہے پی ٹی آئی کا کارکن یا یہ آ کے ان کے ساتھی عمران کے کہ ہماری ریڈ لائن ہے، خان ہماری ریڈ لائن ہے، نواز شریف اور مریم ریڈ لائن ہے،
نواز لیگ کے لیے. ہمارے لیے بلاول اور زرداری ریڈ لائن ہے, ہمارے چیئرمین ہے اور ایک پریزیڈنٹ صاحب ہے. اسی طرح وکلا ہماری ریڈ لائن ہے چیف جسٹس. اس طرح نہیں کھلواڑ ہو سکتا کہ اب وہ 90 ڈیز تسلیم کر رہے ہیں سب کہ 90 ڈیز میں ہونا ہے, وہ تسلیم کر رہا ہے چیف الیکشن کمشنر. اب یہ بہانے تراشے جائیں, پیسے نہیں ہیں. جو پیسے انکار کرتا ہے, جو نفری یا رینجر یا جو بھی انکار کرتا ہے کہ میں نہیں دے سکتا, وہ کنٹمپٹ آف کورٹ کر رہا ہے, کنٹمپٹ آف کورٹ کر رہا ہے. اور ہماری ریڈ لائن بھی اس میں بڑی کلیئر ہے. وی کانٹ ہیو آر جوڈیشری بی ہیومیلیٹڈ لائک دیٹ کہ 5 ممبر بینچ کو 7 ممبر بینچ بنا دو اور اس کی تعبیر کرو. یہ نہیں چلے گا, یہ نہیں ہو. یہ الیکشن جو شیڈیول دے دیا اب الیکشن کمیشن میں, اسی میں ہوں گے. جو کہتا ہے کہ میں اس کے لیے پیسے نہیں دے سکتا فائنانس منسٹر, وہ کنٹمپٹ آف کورٹ کر رہا ہے. وہ اس کو یاد رہنا چاہیے اور پرائم منسٹر کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ یوسف رضا گیلانی پہ یہی الزام تھا کہ اس نے حکم عدولی کی ہے سپریم کورٹ کی, اور وہ وزارت عظمیٰ سے بھی گیا اور 5 سال کے لیے ڈسکوالیفائی بھی ہوا. اگر شہباز شریف صاحب اس طرح کرنا چاہتے ہیں اور یہ ان کی جماعت یا ان کے لگائے ہوئے گورنر اور اس قسم کی پھپتی اڑاتے ہیں, تو دے ول فیس دی کانسیکوینسز ول فالو. جی چودھری غلام حسین صاحب. چودھری اعتزاز احسن صاحب, آپ کا جذبات اپنی جگہ اور آپ کی کنوکشن کہ چیف جسٹس پاکستان کو اگر, لیکن آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ پچھلے 15 دنوں نے جو انہوں نے سجاد علی شاہ کے ساتھ کیا تھا, اسی طرح سپریم کورٹ کو تقسیم کر کے اور موجودہ چیف جسٹس اور اپنے مخالف, ان کے بقول جج تو کسی کا مخالف نہیں ہوتا, ان کو نکالنے کے انہوں نے ارادے ناپاک بنائے تھے. اللہ کے فضل سے چیف جسٹس اور ان کے ججوں نے ان کو ناکام بنایا. اب 2 باتیں ہیں, ایک تو یہ عمل نہیں کرنا چاہتے, نمبر 2 ان کے پلے کوئی نہیں, ووٹر ان کے ساتھ نہیں ہے, اور روز خان کے خلاف ایک نیا مقدمہ کھڑا کر رہے ہیں. اب عدلیہ نے کتنی دیر, آپ کہہ رہے ہیں وہ تحمل سے اور نرمی سے کام لے رہے ہیں, وہ جو گنڈا بدماش ایلیمنٹ ہے وہ ان کی کمزوری سمجھ رہے ہیں. ہاؤ لانگ یو ول ٹالریٹ دیز وائلیٹرز آف لا.